وہ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال میں پوچھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے کون کون سی جگہیں خاص ہیں جہاں انسان بندہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے؟ ظاہر قبولیت کے لیے کچھ وقت بھی ہوتے ہیں اور کچھ مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو لکھا ہے سب سے پہلے کہ بیت اللہ شریف پر آپ کی نظر پڑ جائے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ مانگو کہ یا اللہ میں زندگی میں جو بھی دعا مانگوں میری دعا کو قبول فرمانا۔ یا اپنے گویا اپنی زندگی کی ساری دعائیں ایک لمحے میں اللہ سے قبول کروا لی، مستجاب الدعوات جس کو کہتے ہیں، بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ سے اور بہت کچھ مانگے، روئیں گڑ گڑائیں، اور ساتھ میں ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کی چوکٹ کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، تقریباً 2 میٹر ہے۔ دعا یہاں بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی بہت خاص ہی جگہ ہے، انتہائی خاص جگہ ہے، یہاں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر میزاب رحمت، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتے ہیں، جو سونے کے اوپر بیت اللہ شریف پر پرنالہ لگایا ہوا ہے نا، اس کے نیچے، یہ میزاب رحمت کے نیچے والی جگہ، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہاں بھی دعا کرنا چاہیے موقع ملے۔ اور اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، جس کو موقع ملے، عام بندوں کو کہاں ملے گا، ہاں بڑے بڑے لوگوں کو مل ہی جاتی ہے، تو بہرحال وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں زمزم پیتے وقت یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہاں بھی مانگنی چاہیے۔ اور سعی میں دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے اس میں۔ عرفات کے میدان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مینا اور مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح رمی کرتے وقت شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جمرات کے پاس جب آپ نے شیطان کو کنکریاں مار لی، رمی کر لی، ایک طرف ہو کے اگر موقع مل سکتا ہے تو آپ دعا کر لیں، وہاں ایک دکمبیل ہوتی ہے بہت زیادہ، اگر کسی کو موقع مل جاتا ہے تو پھر ترتیب اس کی بن سکتی ہے، آپ ایک طرف ہو کے دعا کیجئے، یہ بھی جگہ ہے۔ اور اسی طرح حتیم اور رکن یمانی، یہ اس درمیان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ عجیب مزاج کے، اب رکن یمانی کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران اس کو ہاتھ لگائے، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیوں چوم رہے ہو۔ انسان جب حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، جو عمل جتنا ثابت ہے اس کو اتنا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کوئی رومال مل رہا ہے، کوئی اپنے کو مل رہا ہے، کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، تو وہاں کے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ خدایا یہ کیسی مخلوق ہے، کیا کر پا رہا ہے۔ حتیم کے دیواروں پر بھائی رومال ملنا، اپنے کو ملنا، گھسیٹنا، اس کا تو آسان حل یہ ہے میرے خیال سب حاجیوں کو، اگر جو اس طرح کے طلب رکھتے ہیں ان کو ڈال کے رومال پہ ڈالا جائے اور پھر خوب گھمایا جائے، بہت انشاءاللہ میرا خیال پورے اجر کو سمیٹیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جتنا حضور سے ثابت ہے اتنا کرنا سنت ہے، اپنے سے بڑھ چڑھ کر نہیں جی، تو اس لیے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر ہاتھ رکھ کر اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، دعا ہاتھ رکھ کر پھر آپ دعا کریں چلتے میں، یہ بھی ایک قول ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اتنی جم غفیر ہے امت کی، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ہے امت، بہت مشکل ہے کہ آپ کو موقع ملے۔ اب جس کو ملے کر سکتا ہے، ایک قول ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم کا کنواں ہے، اگر کسی کو معلوم ہو، وہاں انہوں نے ٹائلوں کے ذریعے نشانات اس میں لگائے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے زمزم کا کنواں، تو اگر وہیں پر کسی کو موقع مل جاتی ہے تو وہ دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کی، ان کے اپنے حق میں، امت کے حق میں جو دعائیں کریں گے، اللہ سب کے حق میں ان کو قبول اور مقبول فرمائے۔